قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج انشاءاللہ سورۃ الزخرف کی تلاوت سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، اور اس کے بعد پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ۔ زخرف جو لفظ ہے، اس کا معنی ایسی چیز کہ جو ظاہری طور پر بڑی خوشنما ہو، بڑی سج دھج والی ہو، بڑی مزین ہو، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، یا کوئی بات قول بہت زبردست لگتا ہو سننے میں، لیکن ہو بے بنیاد۔ ایسی چیز جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن ہے ناپائیدار، جیسے دنیا کی مال و دولت کو اللہ نے ناپائیدار بتایا۔ اسی طرح قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، زخرف القول، قول کا زخرف۔ قول کا زخرف کیا ہے؟ ایسی باتیں کہ کہنے والا بڑا بنا کے بات کرتا ہے، بڑے زبردست طریقے سے لوگ سنتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بات بے بنیاد ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت خوشنما لیکن حقیقت میں بے بنیاد اور جھوٹ پر اور خرافات پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ زخرف کا معنی ہے۔ تو ترجمہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ سکو، اور یقیناً یہ ام الکتاب میں ہمارے پاس برتر پر حکمت ہے۔ توجہ فرمائیں، قسم اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی کھائی ہے، اس میں سے پہلی جو بات ہے، نقطہ ذہن میں رکھنے والا، وہ یہ کہ قسم، اللہ کا کسی چیز کی قسم کھانا یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز عام چیز نہیں ہے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ یاسین کے آغاز میں فرمایا، یاسین والکتاب المبین انک والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ ابھی میرے سبقت لسانی ہوئی، آیت میں نے مثلا تھوڑی بدل دی۔ بعض اوقات یہ انسان سے ہو جاتا ہے، تو اس کو کوئی یہ نہ کہے بعد میں کہ غلط قرآن پڑھ دیا تھا۔ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، زبان خطا کرتی ہے، دماغ خطا کر جاتا ہے۔ وہ جب ایسا ہو تو آپ متوجہ کرا دیں تاکہ فوراً پتہ چل جائے گا۔ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اس کا جو اگر ہم غور کریں اس پر، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کفار رسول اللہ کو کہہ رہے تھے یہ رسول نہیں ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کذاب ہے، معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ساحر اتنی حکمتوں بھری کتاب لے کر نہیں آ سکتا۔ شاعر، تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں، کسی نے ایسی باتیں کی، اور وہ بھی جس نے کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک، جب آپ قسم کھاتے ہیں، مثلا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، تو گویا میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ واللہ، اللہ کی قسم، یعنی خدا گواہ ہے اس پر۔ قسم کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے، قسم کھا رہا ہوں یعنی میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ والقرآن الحکیم، یاسین، یہ حکمتوں بھرا قرآن، اس کی حکیمانہ باتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ یقیناً مرسلین میں سے۔ یہ باتیں کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، کوئی جس نے کسی سے درس و تدریس نہ کیا ہو، تعلیم حاصل نہ کی ہو، وہ ایسی باتیں لے کر آج ہو ہی نہیں سکتا۔
اس قرآن کی حکمتیں گواہ ہیں کہ آپ انبیاء میں سے۔ اسی طرح یہاں پر کیا فرمایا؟ حامیم حروف مقطعات ہیں، اسرار الہی ہے۔ بہت ساری ان کے بارے میں آراء ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کیا کرتے، لیکن سب سے اہم بات کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار ہیں، وہ خود ان کو بہتر جانتا ہے۔ والکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی قسم، یعنی یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے، اللہ اسے کیا فرما رہا ہے؟ روشن۔ یہ ساری آیات قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گی جو کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اس کے روشن ہونے کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ غیر روشن چیز کو روشن کہے، میں تو کہہ سکتا ہوں اللہ تو اپنے نقص علم کی وجہ سے، لیکن اللہ جو اس قرآن کا نازل کرنے والا ہے اور جن سے خطاب کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے یہ روشن کتاب ہے، ان کا خود خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے روشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ ہے روشن یا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ روشن کتاب اس بات پر گواہ ہے، یعنی تم اگر اس کو پڑھو تو اس بات پر یہ گواہی دے گی کہ ہم نے اس کو قرآن عربی اس لیے قرار دیا تاکہ تم سمجھ سکو، ورنہ حقیقت میں یہ اتنی بلند باتیں الکتاب، جسے قرآن کریم لوح محفوظ کہتا ہے، سورۃ البروج کے آخر میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن بڑا بزرگوار ہے، بڑا عظمت والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ تو لوح محفوظ میں کس شکل میں تھا؟ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس قرآن کا روشن ہونا، سمجھ میں آ جانا، جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں، یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے اسے قرآن عربی قرار دیا۔ کس لیے؟ لوح محفوظ میں اس حالت میں نہیں تھا یہ علم الہی کو ہم نے قرآن عربی کی شکل میں قرار دے دیا۔ کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، عقل استعمال کرو، تمہاری عقل میں باتیں آ جائے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یقیناً یہ قرآن الکتاب میں، الکتاب یعنی لوح محفوظ، چونکہ دوسری آیت اس پر گواہی دے رہی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ علم الہی کی، آپ اس کا کچھ بھی نام ہے، قرآن نے لوح نام رکھا، اس کی کیفیت کیا کیسی ہے خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ الفاظ وہ استعمال کیے جو لوگ سمجھ سکیں۔ لوح محفوظ ایسی چیز کے جو بالکل محفوظ بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا علم کو لکھ رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے، وہ خود بہتر جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، ہمارے پاس، یعنی اللہ کے پاس بلندیوں پر، یہی قرآن لعلی حکیم، یہ بہت اونچا ہے، تم نہیں پہنچ سکتے اس کو، بہت بلندیوں والا ہے اور حکمتوں والا ہے، لیکن ہم نے وہاں سے نازل کیا اس کو قرآن عربی قرار دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اتنی تاکید سے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے یہ کیا تاکہ تم سمجھ سکو، اور ہم نے آرام سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا ہم اس ذکر کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی ہم قرآن تمہاری طرف نہ بھیجے اس لیے کہ تم نافرمان ہو؟ نہیں، ہماری رحمت کا تقاضا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، اور ہماری ہی گویا ذمہ داری ہے تمہاری ہدایت کرنا، تمہیں بتانا کون سا راستہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے۔ صرف اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ خراب ہو گئے، اب ان کو سمجھایا ہی نہ جائے، قرآن کہہ رہا ہم ایسا نہیں کرتے۔ آیت کا کیا معنی ہے؟ صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، مسرفین، اسراف، حد سے گزر جانا، اس لیے کہ تم مصرف، حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، ہم یہ ذکر تمہیں دے ہی نہ، تمہاری طرف بھیجے ہی نہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری سنت کیا رہی ہے گزشتہ قوموں کے ساتھ، اور کتنے نبی ہیں جو ہم نے پہلوں میں بھیجے، گزشتگان میں بھیجے،
کتنے زیادہ نبی ہیں جو ہم نے گزشتگان میں بھیجے، حالانکہ وہ سرکش لوگ تھے، ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، ہمارے نبیوں کو قتل کیا، ہمارے نبیوں کو پتھر مارے، کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن ہم پھر بھی نبی بھیجتے رہے، چونکہ ہماری رحمت کا تقاضا تھا کہ ہم اتمام حجت کریں، ہم ہدایت کریں، ہم اپنا کام کریں، اس کے بعد تمہیں اختیار دیا، تم کیا کرتے ہو۔ اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے، اور اب توجہ فرمائیے آیت نمبر 7 میں کیا کہ قرآن استثناء ہی نہیں کرتا، ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، الا کانوا بہ یستہزئون، یہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو قرآن کی صراحت ہے، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جو آیا ہو اپنی قوم کی طرف اور لوگوں نے اسے بڑا ویلکم کیا ہو کہ بسم اللہ، ریڈ کارپٹ بچھایا ہو، بلکہ مذاق اڑایا، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کیا کہا، کبھی کیا اس کو جن پڑ گئے، بعض نے کہا کہ جن کو ہم پوجتے جو ہمارے معبود ہیں، لگتا ہے تو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، انہوں نے تیری عقل خراب کر دی، اب تو الٹی سیدھی باتیں کر رہا، الٹا ہدایت کو الٹی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ سب انبیاء کا مذاق اڑانا، یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جو نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو بڑی شدید ترین پکڑ والے تھے، گرفت کرتے تھے، یعنی اتنے طاقتور تھے کہ جب اپنے مخالف کو یا اپنے مجرم کو جب وہ پکڑتے تھے تو ان کی پکڑ گرفت بڑی سخت ہوتی تھی، بچ کے نہیں جاتا تھا کوئی۔ لیکن ہم نے جب ان کو پکڑ میں لیا تو ہم نے ان سخت پکڑ کرنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور پچھلی قوموں کی سنت نافذ ہو گئی۔ پچھلی قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ کے ذریعے ڈائریکٹ مکہ والوں سے اللہ بات کر رہا ہے، ہم تمہیں بتا دیں کہ تم ہمارے نبی کا مذاق بنا رہے ہو، ہمارے پیغام کا مذاق بنا رہے ہو، یہ قرآن ہم نے عربی بنایا اسی لیے تاکہ تم سمجھو، تم نے الٹا اس کا مذاق بنا رہے ہو، اس کو کبھی شاعری کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی بکھرے الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، کبھی یہ الزام لگاتے ہو۔ تو یاد رکھو تم پہلی دفعہ نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے لوگوں کی طرف انہوں نے مذاق اڑایا، تو تم تو بہت کمزور لوگ ہو، تم سے زیادہ طاقتوروں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور یہ پچھلے لوگوں کی سنت ہم نے قائم کیے رکھی ہے، اور تم نے کیا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے، یعنی یہ حتماً یہ جواب دیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے، علم رکھنے والے نے پیدا کیا۔ اور یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو لغویات بولی جا رہی ہیں آج کل بعض جگہوں سے کہ اللہ کے علاوہ بعض ہستیوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کائنات خلق کی ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے، یہ وہ کفر ہے کہ جو ان سے بھی کفار مکہ سے بھی ایک سٹیپ آگے نکل گیا۔ ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان سے اے رسول آپ پوچھیں، بار بار قرآن نے ایک جگہ نہیں ریپیٹ کیا، ان سے اگر آپ پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، یہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے پوچھیں انہیں کون رزق دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ یہ صرف جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے اسے شریک سمجھتے تھے، خالقیت میں شریک نہیں قرار دیتے تھے، ربوبیت میں شریک قرار دیتے تھے، کہتے تھے اللہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، یہ اللہ کے ہیلپر ہے، یہ اللہ کے سپورٹر ہے، اللہ نے بعض چیزیں ان کے سپورٹ کر دی۔ تو یہ ساری کی ساری بڑا غور طلب ہے، قرآن مجید نے مشرکین کے کیا عقائد بیان کیے، انہیں کس طرح ہٹ کیا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے، اور یہ قرآن مبین ہے، والکتاب المبین۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ پھر آگے سے اللہ کنٹینیو کرتا ہے، یعنی ان کی یہ جواب یہ دیں گے، اور پھر خداوند عالم فرماتا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے، یعنی میں وہ ہوں، تمہیں پتہ ہے خلق میں نے کیا ہے، اب میں بتاتا ہوں، وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا۔ گہوارہ بچے کا کہتے ہیں جب بچہ آرام سے سکون سے لیٹا رہتا ہے۔ زمین کو مہدن گہوارہ کہنا
کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارے زندہ رہنے کے لیے، تمہارے حرکت کرنے کے لیے، تمہارے آرام و سکون کے لیے، آرام سے تم سانس لیتے ہو، آرام سے تم دیکھ سکتے ہو، آرام سے تم سن سکتے ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے بڑی اچھی پروپورشن کے ساتھ، بڑی اچھی، ہم نے جس چیز کی جتنی مقدار چاہیے تھی وہ ہم نے اس دنیا میں رکھ دی ہے، اور تم اس میں آرام سے رہتے ہو۔ ورنہ آج آپ کو پتہ ہے انسان چیک کر رہے ہیں مریخ پہ پانی ہے یا نہیں ہے، اگر وہاں جایا جائے تو کیسے زندہ رہ جائے گا، سروائیو کر سکتے ہیں، پانی ہے یا نہیں ہے فلان، یہ سارا کس لیے؟ کیونکہ وہ مہدن نہیں بنایا اللہ نے عام انسانوں کے مثلا سروائیو کرنے کے لیے، چاند کو مثلا ایسا نہیں بنایا، دوسرے پلینٹس کو مثلا ایسا نہیں بنایا۔ البتہ انسان اور چیزیں دریافت کر رہا ہے، وہ خداوند عالم نے خود دعوت دی ہے کہ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن زمین کو مہدن بنایا، آپ تھوڑی سی آکسیجن کی پرسنٹیج کم کر دیں ایٹماسفیئر سے تو دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نیسلے کی آکسیجن ہی بیکا کرے گی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور آپ وہ کریں گے۔ البتہ آپ بے فکر رہیں، کچھ عرصے بعد یہ ایسا پروپیگنڈا کریں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ہوا میں سانس لینا یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا خالص آکسیجن کے سلنڈرز مل رہے ہوں گے، ٹی وی پر اشتہار آ رہے ہوں گے فلان، اور ہر کوئی اپنے ساتھ سلنڈر لگا کے چل رہا ہوگا اور سانس لے رہا ہوگا اور فخر کرے گا کہ میں بڑی خالص آکسیجن سونگتا ہوں۔ پہلے خود ایٹماسفیئر کو گندا کریں گے، پھر اس کا پروپیگنڈا کریں گے، پھر کہیں گے اب ہماری گیس جو ہے وہ تم سونگو گے تب بچو گے، جیسے پانی کے ساتھ کیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا جس سے ہم مردہ شہر کو زندہ کرتے، مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ یہ مردہ شہر کو زندہ کرنا کوئی جو قرآن بار بار مثال دیتا ہے، بنجر زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، جس طرح پودا نکل رہا ہے زمین سے، پانی ایک برسہ اور پودا نکل آیا، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے اسی زمین سے جس میں تم ڈس انٹیگریٹ ہو کے تم پتہ نہیں کیا کیا بن گئے ہوگے۔ خداوند عالم تمہیں بھی اسی طرح اس زمین سے نکالے گا۔ اور جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور آمادہ کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، پھر جب تم اس پر درست یعنی ٹک کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت یاد کرو اور کہو، وہ جو سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، ٹھیک ہے؟ یہ در حقیقت یہ دعا کیا ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، گھوڑے کے اندر اللہ نے مثلا یہ چیز رکھ دی کہ انسان اس کو رام کر سکتا ہے اور وہ انسان کی مرضی سے چلتا پھرتا، انسان کو بھی سکھایا اور گھوڑے کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھ دی۔ جیسے قرآن کہتا ہے کتے کے اندر مثلا شکار کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اور انسان کو اس کو ٹرین کرنے کی صلاحیت بھی دے دی ہے۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں کہ اللہ کا نام لے کر جنہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو، جن کو تم نے ٹرین کیا ہوتا ہے، تو یہ صلاحیات انسان نے مثلا ڈسکور کی ہیں، نہ کہ کوئی آیا اور کہے کہ پہلے کتے میں یہ نہیں تھی صلاحیت میں نے ایڈ کر دی۔ اس میں ایڈ نہیں ہوتی، صرف اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہوتا ہے، اور وہ پوٹینشل خلق کرنے والا الذی قدر فہدا، وہ جس نے ساری مقداریں رکھی ہیں اور پھر رہنمائی بھی کر دی ہر چیز کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، پانی کی، مٹی کی، ایلیمنٹس کی، جتنی خصوصیات ہیں کسی سائنسدان نے پیدا نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، یہ کرنے والا اللہ ہے۔ اس کی طرف قرآن توجہ کراتا ہے کہ جب تم اس سواری پہ بیٹھ جاؤ تو پھر یہ نہ کہو کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا، گاڑی خرید کے لائے بندہ اور کہا کہ او میں نے تباہی پھیر دی، اتنی زبردست گاڑی میں خرید کے لایا۔ مومن کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی بیٹھتا ہے کہتا ہے سبحان الذی، وہ ذات عیبوں سے پاک ہے، سخر لنا ھذا، جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمیں بتایا لوہے کو کیسے کرنا، اور لوہے کے اندر صلاحیت رکھ دی کہ جب اس کو ہم استعمال کریں تو وہ مڑ جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ مومن ہر چیز اپنی اس کی نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہے میرے ساتھ میرا پروردگار کر رہا ہے۔ جب اس کی پشت پر بیٹھ جاؤ، درست بیٹھ جاؤ، تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو ہر عیب سے پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا۔ مسخر کیا یعنی
ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں دے دیا، ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ یہ بندہ اقرار کرے، خدا نے کر دیا ورنہ میں نہیں کر سکتا۔ جو کہتا ہے میں نے اس کو ایسا قابو کر لیا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ قرآنی لب و لہجہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم گویا کہ اس تک نہیں پہنچی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ اور یقیناً دوسرا انسان کے اندر سے غرور کی گیس نکالنے کے لیے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، پلٹائے جانے والے ہیں، لہذا ہم نے کیا اکڑنا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، عارضی طور پر یہ ہمارے پاس ہے۔ آیت نمبر 15 اگلی، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا۔ یہ اشارہ ہے جو آگے آ جائے گا، کفار مکہ کا ایک عقیدہ تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے پاس سے گھڑا ہوا تھا، اور ظاہر بات انہوں نے دلیلیں بھی گھڑی ہوئی ہوں گی۔ تو بیٹا ہونا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا بیٹی ہونا گویا کہ اللہ کا وہ جز ہے۔ اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے، باپ کے بدن سے کچھ منتقل ہوتا ہے ماں کے بدن میں، پھر ماں کے بدن کے اندر سے وہ اس کے بدن سے ہی اس کا بدن بنتا ہے، اس کی غذاؤں سے اس کا بدن بنتا ہے، اور پھر وہ اس سے جدا ہو کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے یا اللہ کی بھی کوئی بیٹی ہے، یعنی اللہ کے لیے جز قرار دیتے ہو، اللہ کا کوئی جز نہیں۔ کوئی سمجھے کہ جیسا اللہ جو کسی چیز کا جز ہوتا ہے وہ اس چیز جیسا ہوتا ہے، تو اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد لم یلد ولم یولد، یہ ساری باتیں اللہ بالکل ہر چیز سے الگ ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ شباہت نہیں رکھتی۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا، یہ انسان یقیناً کھلا ناشکرا ہے۔ یہاں بھی لفظ مبین آیا، واضح ناشکرا ہے، خدا کی ناشکری کرتا ہے، اس کی ناشکری ڈھکی چھپی نہیں۔ اب خدا پوچھتا ہے، یہ پوچھتا ہے انکار کرنے کے لیے کہ بھلا یہ ہو گیا، نہیں ہو سکتا یہ۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں بنا لی اور تمہارے لیے اور تمہیں چن لیا بیٹوں کے لیے؟ یہ کس لیے کہا؟ نہ یہ کہ بیٹا اللہ کے ہاں بیٹی سے برتر، بلکہ ان کی زبان میں بات کی جا رہی ہے کہ تم جسے بہتر سمجھتے ہو اسے اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جسے تم لوگ تمہاری نظروں میں گھٹیا ہے اسے تم اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹی ہے۔ یعنی ایک تو عقیدہ غلط، اس عقیدے میں بھی زیادتی، اس میں بھی ناانصافی، اللہ کے ساتھ تمہاری ریلیشن شپ اتنی بری ہے کہ تم ایک تو غلط عقیدہ بنا رہے ہو، اس میں بھی جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کے ساتھ نسبت نہیں دے رہے بیٹوں کی، بلکہ کہہ رہے ہو اللہ کی بیٹیاں۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، اس کی خبر دی جاتی ہے جو اس نے رحمان کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی بیٹی کی خبر اگر اس کو دی جاتی ہے تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظل وجہہ مسودًا، مسود سواد عربی زبان میں اسود کہتے ہیں کالے کو، مسودًا جسے کالا کر دیا جائے، اس کا منہ کالا پڑ جائے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ تعبیر ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ کیوں پڑ جاتا ہے؟ وَهُوَ قَذِيمٌ، قذیم آپ کو پتہ کاظم کہتے ہیں غصہ پی جانے والا، قذیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو غصہ تو بہت چڑھ رہا ہو لیکن نکالنے کا اس کا بس نہ چلتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ مثلا اگر فرض کرے کسی نے کسی کی انسلٹ کی، اس کو آگ تو بہت لگی ہے لیکن پتہ ہے اگر میں نے ایک جملہ بولا تو وہ مار مار کے میرا منہ توڑ دے گا، طاقتور بہت ہے، لہذا غصہ بہت چڑھا ہوا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ تو بیٹی کی خبر ملنے پر قذیم اتنا بھر جاتے تھے غصے سے کہ منہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اتنی نفرت ہے تمہیں جس چیز سے، اسے کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے لیے،
اور جو خود پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے قرار نہیں دیتے ہو۔ اس کو اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ پھر دوسری بات جو کہی، کیا وہ جو زیوروں میں پلتی ہے، عورتوں کو زیورات کا، آرائش کا، میک اپ کا شوق ہوتا ہے، اپنا بناؤ سنگار، اللہ نے ان کے اندر مثلا رکھ دیا، ٹھیک ہے، البتہ اور ضروری ہے اس میں کہ جہاں حلال ہے وہاں کرے، جہاں حلال نہیں ہے وہاں پہ ہرگز نہ کرے۔ کیا وہ جو زیور میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی؟ یہ بالعموم خواتین مردوں کی نسبت جذبات میں زیادہ آ جاتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید یہاں پر عورتوں کا نقص بیان کر رہا ہے۔ خداوند عالم نے عورت پیدا کی، مرد پیدا کیا، دونوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے کام مد نظر رکھے اس کے مطابق ان کی نفسیات بھی بنائی۔ عورت میں جذبات مثلا زیادہ رکھے، اس کے بدن میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی جو مرد کے بدن میں ہوتی ہے، تو یہ چیزیں خدا نے بنائی جہاں وہ عورت کو دیکھنا چاہتا ہے، جہاں وہ مرد کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی مناسبت سے۔ یہ جو کہا گیا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں مثلا، ایسا نہیں ہے کہ سب ناقص العقل ہوتی ہیں۔ اسی قرآن کریم میں آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی حضرت شعیب، ان کی بیٹی انہیں مشورہ دیتی ہے کہ آپ اس شخص کو رکھ لیں نوکری پر، یہ کام کرنے پر قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اچھا انسان ہے۔ تو وہاں پر اگر عورتوں کا ناقص العقل ہونا ہر جگہ پر پروو کرنا تھا تو اللہ کبھی قرآن میں ایک نوجوان لڑکی مشورہ دے رہی ہے اپنے والد کو، اور والد اس کا مشورہ قبول کر کے اس بندے کو رکھ رہا ہے۔ گویا قرآن مجید یا دین یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ناقص العقل۔ عام طور پہ مردوں کو جب غصہ چڑھ جائے، ٹھیک ہے، ناقص العقل، یعنی بات نہیں مانی تو کہا ناقص العقل، ایسا نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جناب سیدہ سے زیادہ کون عقل مند مرد ہوگا، جناب زینب کبریٰ سے مثلا کون عقل مند مرد ہوگا، اسی طرح اور بہت سی خواتین ایسی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، عورت جب اس قابل ہو مشورہ، قرآن نے چونکہ قرآن نے کہا ہوا لہذا میں بڑا اوپنلی بغیر کسی شک کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ عمومی طور پہ کہا گیا کہ عورتوں، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کا کام ہے کہ وہ عورت کو نان نفقہ دے، گھر چلائے، خیال رکھے، محنت کرے، سربراہ گھر کا مرد ہے۔ لیکن یہ وہ سربراہ نہیں جیسے فرعون ہوتا ہے، سربراہ بھی جو اسلامی سربراہ ہوتا ہے، سب کے رائٹس اپنی جگہ پہ اس کا لحاظ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں مخلوق پہ ظلم نہ کروں جو میری سربراہی میں دیے گئے، نہ کہ میں سربراہ ہوں تو میں اب جو مرضی کرتا رہوں، اور گھر میں گھسے تو پتہ چلے گھر والے سمجھے کہ فرعون گھسا ہے یا نمرود گھسا ہے ہمارے گھر میں، مارے گا بھی پڑے۔ یہ اسلامی سربراہ ایسا نہیں ہوتا، اسلامی سربراہ کو تو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے بندے کی۔ تو پس یہ جو کہا گیا ناقص العقل ہے یا فلان ہے، یہ جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یہ چونکہ اللہ کی طرف نسبت بیٹیوں کی دے رہے تھے، اس لیے عورتوں میں جو مثلا کمیاں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ نسبت نہیں رکھ سکتی وہ بیان کیا۔ اگر یہاں بیٹے کی بات ہوتی تو اللہ کہتا کہ لوگوں میں، انسانوں میں، مردوں میں یہ نقائص ہوتے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ چونکہ بات بیٹیوں کی ہے لہٰذا خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا جو زیور اور میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی، عام طور پہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، وہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے بنا لی، اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے، جو رحمان کے بندے ہیں، عبد ہیں، عباد الرحمن فرشتوں سے کہا گیا، فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تمہارے سامنے اللہ نے ان کو مؤنث بنایا تھا، چونکہ عورت مرد کا تو پتہ چل جاتا ہے تمہیں، فرشتوں کا تمہیں کہاں سے پتہ چلا بیٹیاں؟ حیوانوں کا پتہ تمہیں چل جاتا ہے، تمہارے سامنے ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے، تمہیں فرشتوں کا کہاں سے پتہ چلا؟ بتاؤ تو صحیح۔ تمہاری باتیں ہم لکھیں گے اور ان قریب پوچھیں گے کہاں سے نکالا تھا یہ عقیدہ، کہاں سے یہ باتیں تم اللہ سے منسوخ کرتے تھے۔ اللہ کی طرف جس بات کو نسبت دینی ہے، دین کی طرف نسبت دینی ہے، اس کے لیے علم ہونا چاہیے، ٹھوس دلیل ہونی چاہیے۔ اپنے پاس سے کہنا میرا یہ خیال ہے، مجھے یوں لگتا ہے، یہ
کل اللہ پوچھے گا تجھے یہ کہاں سے لگتا تھا، تو نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، تجھے کیسے لگتا تھا، یہ لگتا کہاں سے آیا تھا، یہ بتاؤ، پوچھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے۔ یہ ایک اور بات ہے، خرابی خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ رسول اللہ سے کیا کہتے تھے، آپ جس اللہ کی بات کر رہے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کی اجازت سے ہوتا ہے، تو ہم اگر بتوں کو پوج رہے ہیں تو اس کی اجازت سے پوج رہے ہیں، اگر وہ چاہتا تو ہم پوجتے ہی نہیں، اگر اس کی خواہش نہ ہوتی کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ یہ بعض صحیح باتوں میں سے غلط مطلب نکالنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کو اختیار دے کہ اللہ نے اذن دیا، یہ میری ہدایت، اب تیری مرضی ہے، مان یا نہ مان۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ، جیسے بعض لوگوں نے کہا بنو امیہ کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ اللہ نہیں قرآن میں کہتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہہ دیجئے اے اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ یہ اس وقت خطیب یوں کہتے ہوں گے جو پیسے کھا کے خطابت کرتے ہیں، بنو امیہ کی وکالت کرتے ہوں گے، یزید کی وکالت کرتے ہوں گے۔ بتا رہا ہوں آپ کو کیسے قرآن سے لوگ کھیلتے ہیں، بعض جب کھیلنے پر آ جائے۔ تو اللہ نہیں کہہ رہا قرآن میں جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو یزید کو کس نے بادشاہت دی؟ اب مجال ہے کسی کہے کہ اللہ نے نہیں دی، اور ہو بھی وہ حکومت وقت اور ڈنڈا بھی سر پہ لٹک رہا ہو کہ کوئی بولا تو اس کے ساتھ، جب نواسہ رسول کو نہیں چھوڑا تو تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو۔ اللہ نے یزید کو بادشاہ بنایا، تو جو حسین ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اس طرح بعض آیات سے غلط معانی نکالے جاتے ہیں کہ جو وہ اس کا صحیح معنی نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ خوش ہے کہ فرعون بادشاہ بنے اور بنی اسرائیل کو مارے، اللہ خوش ہے کہ مثلا ظالم و جابر لوگ آج بادشاہ بنے اور بدکاریاں کریں اور ظلم کریں لوگوں پر، اللہ خوش نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا چاہے تو یہ نہ ہو، لیکن خدا نے چاہا ہے، اختیار دیا ہے، آزمائش کرنی چاہیے، آزمائش کا لازمہ اختیار ہے۔ لہذا سورہ تکویر میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اور کچھ نہیں، عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ توجہ فرمائیں، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھا ہونا، اس کے لیے یہ قرآن سیدھا ہونے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، غور سے سنیے گا، تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو میں چاہ رہا ہوں وہ اللہ چاہ رہا ہے، لہذا میں کسی کو گولی مار دوں اللہ نے چاہا ہے، لہذا میں کسی کا حق کھا جاؤں اللہ نے چاہا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تم میں سے جو چاہے سیدھا ہونا اس کے لیے نصیحت ہے، اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو سیدھا کر سکتے، تم اختیار ہے۔ ہاں خدا چاہے تو یہ اختیار بھی تم سے لے لے، یہ جو تمہارے پاس چاہنے کی اور اختیار کی طاقت ہے، یہ بھی نہ ہو اگر خدا نہ چاہے، نہ یہ کہ تم جو کرتے ہو وہ اللہ نے چاہا ہوتا ہے، اس معنی میں کہ تم مجبور ہو، ورنہ تو نہ نبی کا بھیجا جانا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ جنت کوئی معنی رکھتی ہے، نہ جہنم کوئی معنی رکھتا ہے، نہ امام حسین کا کوئی کمال ہوگا نعوذ باللہ، اور نہ یزید کا کوئی جرم ہوگا، چونکہ اللہ جو تارے ہلا رہا ہے اور انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ قرآن کا آنا بھی پھر نعوذ باللہ لغو ہو جائے گا۔ کیا فائدہ جب سب کچھ پہلے سے ہی ہو گیا، تو یہ ہدایت کیوں؟ ابو لہب بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ابو جہل بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ سارا کا سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یہ قرآن اس کو رد کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اس کی اختیار ہے، تو ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اسی ایک جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ جو ان کی اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر رہے، اور اللہ ان کی اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو بات نہ انکار کرنے کے لیے تم یہ بہانہ بنا رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ
ہاں ویسے جو خدا اگر ارادہ کر لے تو وہ تمہیں ہلاک کر دینا چاہے، لیکن اب جو تم کر رہے ہو اپنے اختیار سے کر رہے ہو. ہماری ہدایت کو جو نہیں مان رہے اپنے اختیار سے نہیں مان رہے، یہ تم بہانہ بنا رہے ہو. پھر فرمایا کہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں. اپنے پاس سے ادھر سے کچھ مسالہ لیا، ادھر سے کچھ مرچ لی، ادھر سے کچھ پانی لیا، اپنے پاس سے گھڑ کے اپنی مرضی کھچڑی بنا دی اور اس کو رسول اللہ کے مقابلے میں لے آئے، محکم بات کے مقابلے میں. یہ صرف اندازے لگاتے ہیں. کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کر رہے ہیں؟ اور یہ بار بار پوچھتا ہے اللہ، یہ جو تم نے مثلا کیا قیامت کے دن ہم نافرمانوں کو اور اطاعت گزاروں کو ایک جیسا مقام دے دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وہاں بھی کہتا ہے قرآن سورہ قلم میں، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس قرآن کے علاوہ جہاں سے تحقیقات کر کے آتے ہو، درس پڑھ کے آتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے جو تم چاہو گے اختیار کرو گے وہ ہوگا قیامت کے دن. کہاں سے پڑھ کے آئے؟ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن کتاب ہے جہاں سے پڑھو اور بات کرو، یہاں سے معیار لو، اپنے معیار نہ بتاؤ. کفار سے بھی کہا جا رہا ہے کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے ان کو جس سے یہ تمسک کر رہے ہیں؟ بلکہ کوئی کتاب نہیں دی، بلکہ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی سے ان کے باپ دادا کے نظریات ان کے لیے بڑے قیمتی ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں رسول اللہ کو؟ اور یہ بھی سب نبیوں کو. اگلی آیت میں آ جائے گا، وہ تلاوت کے بعد ہم پڑھیں گے. اگلی آیت میں یہی ہے، ہم نے کسی بستی میں نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے جو بڑے بدماش تھے، جو نعمت اور مال کی وجہ سے جنہیں مستی چڑھی ہوئی تھی اور وہ عیش و عشرت میں زندگیاں گزار رہے ہوتے تھے، معاشرے کا طاقتور اور امیر طبقہ، جب بھی کسی بستی میں ہم نے نبی بھیجا وہ آگے سے یہی کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس روش پر پایا اور ہم انہی کی اقتداء کریں گے، تمہاری بات نہیں مانیں. سورۃ الزخرف آیت نمبر 23 سے ترجمہ. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ، یعنی جہاں بھی بھیجتے تھے یہی ہوتا تھا، مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے. یہ لفظ ہے قرآن کا مترف کہتے ہیں مال و دولت جس کے پاس بہت زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ مستی میں پڑ جائے، اسے عیش و عشرت کے علاوہ کچھ نہ سوچتا ہو. ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے عیش پرستوں نے، وہاں کے جو نعمتوں سے میں غرق لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جواب سنیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک روش پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تیری بات نہیں مانیں گے. دلیل ان کی. تو اس نے، یعنی اللہ کے نبی نے ان سے کہا، یعنی وہ جواب میں کیا کہا کرتا تھا اس بات کے جواب میں؟ خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں تب بھی تم انہی کی بات مانو گے. تمہارے باپ دادا سے زیادہ وہ ہدایت یافتہ بات اگر میں لایا ہوں تب بھی تم بات میں کمپیریزن کرو. باپ دادا کو دلیل مت بناؤ کہ جو باپ دادا نے کر دیا بس وہی ٹھیک ہے. خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تب بھی یعنی ایسا ہی کرو گے تم. وہ کہنے لگے جو کچھ، اب کھل کے سامنے آ گئے، ہمارے ساتھ بحث مت کرو. وہ کہنے لگے جو کچھ دیکھ کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے. اینڈ جواب، ٹائم ضائع مت کرو، ہم نہیں مانتے، جاؤ کام کرو اپنا. آج بھی ایسا ہوتا ہے، پہلے تھوڑی سی بحث کریں گے اور اینڈ میں کہیں گے اسی نہیں مانتے، جاؤ کر لو جو کرنا، نہیں مانتے. کچھ تو کہتے ہیں اس قدر ضد میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ والا کام نہیں ٹھیک، کہتے ہیں بھائی یہ ایک نے مجھے خود کہا امام حسین بھی ہمیں کہنا ہم نے تب بھی کرنا، یعنی تم اب کر لو جو کرنا. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ برجردی جو امام خمینی کے استاد ہیں، بہت بڑے مرجع تقلید تھے، ان کو کچھ لوگوں نے آ کر بتایا، اطلاعات پہنچتی ظاہر بات ہے مراجع کو، تو کہا کہ لوگ محرم میں نئی نئی چیزیں ایڈ کرتے جا رہے ہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ بنا لیتا ہے اور اس کو لوگ بھی ظاہر بات ہے لوگوں کو نئی نئی چیزیں پسند آتی ہیں،
پرانا دین ان کو لگتا ہے بور ہو گئے ہوتے ہیں اس سے، کہتے ہیں نئی نئی چیزیں ہیں. تو نئی نئی چیزیں لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو روکیں. تو یہ شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی مرجع تقلید، اور اس وقت وہ ایک ہی تھے، تو انہوں نے بلایا جو یہاں پہ ہم انجمنیں کہتے ہیں، وہاں پہ حیتیں کہتے ہیں، حیت. تو وہ حیت کے سربراہان کو بلایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ عزاداری جو ہے وہ ایک بہت ہی مقدس چیز ہے اور دین اسلام کی بقا چونکہ کربلا سے ہوئی ہے، اور لہٰذا عزاداری کو آپ اس طرح رکھیں کہ جو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اسلام کی ان جو روح اسلام ہے اور جو تقدس ہے اس سے میل نہ کھاتی. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جو جملہ شہید مطہری نے نقل کیا وہ یہ کہ انہوں نے ان سے کہا کہ سال کے 355 دن ہم آپ کے مقلد ہیں، 10 دن ہم آپ کے مقلد کوئی نہیں، ہم خود کریں گے جو کرنا. یہ 10 دنوں میں آپ ہم پر بوجھ نہ ڈالیں، اس میں ہم آپ کی تقلید نہیں کریں گے. نہیں مانتے. اینڈ رزلٹ یہ ہے، پہلے کچھ نہ کچھ دلیلیں دیں گے، اینڈ میں کہیں گے نہیں مانتے، نہیں مانتے. عرض کر دوں کیونکہ ضروری ہے، ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، عید الفطر نہیں منانی چونکہ اس دن مولا کائنات کا 10واں ہے. توجہ سے سنیے گا. میں دارالسلام گیا، وہاں پر ایک صاحب آئے میرے پاس، مجھے کہتے ہیں کہ جی عید الفطر جو ہے نا نہیں منانی چاہیے چونکہ مولا کا 10واں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عید الفطر پر عید الفطر منانی ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ منانی ہے یا نہیں منانی، کہاں سے ہم دین لیتے ہیں؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ عید الفطر خوشی کا دن ہے. یہ امام باقر اور امام صادق علیہم السلام یہ انہوں نے بتایا ہے، ان کی حدیثیں ہیں. اور جو نماز عید کی دعا ہے اس میں تو کہا ہے کہ تو نے اس دن کو اے اللہ تو نے جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا ومزیدا. آپ نے اس کو اہل بیت اطہار کے لیے ذخر قرار دیا، ذخیرہ قرار دیا اور شرف قرار دیا اور مزید قرار دیا. تو یہ دعا کہاں سے؟ یہ سب ائمہ نے ہمیں بتایا. تو میں نے بڑے ادب سے ان سے کہا کہ ائمہ کو یہ امام باقر امام صادق علیہ السلام یہ مولا علی کی شہادت سے پہلے گزر گئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ بعد میں آئے تھے مولا علی. تو میں نے کہا کہ ان کو زیادہ غم تھا مولا کی شہادت کا یا مجھے اور آپ کو غم زیادہ؟ تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا ان کو غم زیادہ تھا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، انہی کو غم زیادہ تھا، لیکن انہوں نے بتایا. اب ان کی بات بتائی ہوئی بات نہ مانے اور آپ کہنے ہمیں تو ان سے بھی زیادہ غم ہے، 10ویں پہ ہم نہیں کریں اور ہٹ کریں آپ عید الفطر کو. تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں. تو کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر چلے گئے کیونکہ نہیں مانی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ احکام دین کو جو آہستہ آہستہ چینج کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. یہ کرنے والے اس کو پلان کرتے ہیں اور صرف محبت اہل بیت کو مس یوز، لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں مثلا کسی کو کوئی خبر دے جھوٹی، یہ جیسے وہ لغویات ہیں اپریل فول والی، جھوٹی خبر دے دی کہ آپ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ جلدی میں کہیں اس کو ٹکر لگے یا جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے اسپتال جاتے ہوئے وہ راستے میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے. کیوں؟ جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس سے بہت محبت، اگرچہ خبر جھوٹی ہے، اس سے چونکہ محبت ہے اب اس کو افراتفری پڑ گئی، اس لیے لوگ اہل بیت کے نام پر جلدی مان جاتے ہیں. اب آپ توجہ فرمائیں، یہی افراد اس میں ربیع الاول میں جب عید مناتے ہیں، ایک دن پہلے امام زمانہ کے والد دنیا سے گئے، شہادت ہوئی ہے، پھر کیوں جشن مناتے ہیں؟ 10 دن بعد عید الفطر جو کہ حکم اسلام ہے، حکم رسول اللہ ہے، حکم اہل بیت ہے، وہ تم نہیں منا رہے،
ادھر مجلس کروا رہے ہو، ماتم کروا رہے ہو، امام باقر کے تم نافرمان ہو، امام صادق کے نافرمان ہو، رسول اللہ کے نافرمان ہو، کر رہے ہو، غم کو تم دلیل بنا رہے ہو 10 دنوں بعد، اور ادھر امام زمانہ سوگوار ہے۔ وہ ایسا ہے کہ ایک دن پہلے جیسے دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں، باپ مرتا ہے ایک دن وہ کر لیا، دوسرے دن ڈھول بج رہے ہیں، جشن تاج پوشی ہو رہی ہے، اس طرح امام زمانہ کی تاج پوشی ہوئی ہوگی کہ ایک دن پہلے ان کے بابا کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، دوسرے دن تم ناچ رہے ہو۔ اس طرح کھیلا جاتا ہے اور غلط تحریف کی جاتی ہے، اور کرتے جس کے دل میں غم ہے، امام زمانہ کا دل سوگوار ہے یا نہیں؟ ایک دن پہلے بابا کی شہادت ہوئی ہے، سوگوار ہے یا نہیں ہے؟ تو جو 10 دن بعد ایک حکم اسلام کو تبدیل کر رہے ہیں، وہ ایک دن پہلے امام عسکری کی شہادت ہو رہی ہے، امام زمانہ کا دل سوگوار ہے، کیوں تم ناچتے ہو، جشن مناتے ہو؟ اپنی مرضی کے احکام مناتے ہو۔ خداوند عالم سوچنے اور سمجھنے کی، اور پس پردہ شیعہ قوم کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے، کیا خنجر گھونپا جا رہا ہے، اسے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ان کے، اور یہ آخری بات بھی میں ایڈ کر دوں کہ اگر وہ کہیں کہ اس عید منانے کا کہا گیا ہے، کس نے کہا ہے تمہیں؟ اسی جنہوں نے اس عید کا کہا ہے تو انہوں نے عید الفطر کا بھی کہا ہے، تو پھر تقسیم کیوں کرتے ہو؟ جیسے قرآن کہتا ہے کچھ کتاب کی باتیں مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، جو تمہارا موڈ آئے وہ مانو اور جو تمہارا موڈ نہ آئے نہ مانو۔ یہ کہاں سے دین بنایا تم نے؟ ہر بات جو اہل بیت نے کی ہے وہ مانی جائے گی، نہ کہ جو تمہارا دل کرے مان لو، جو تمہارا دل کرے تحریف کر دو۔ چند سالوں سے یہ نئی ایک بدعت شروع کر دی گئی، ماتم ہو رہا ہوتا ہے، بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے، جو مس گائیڈ ہو رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو محبت اہل بیت میں یہ کر رہے ہیں، لیکن ایک حکم دین کو چینج کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ ان کے نبی نے کہا خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وہ کہنے لگے جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پس پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہو۔ پھر اللہ بدلہ لیتا ہے جب نبی جھٹلا دیا جاتا ہے، نبی کی باتوں کی جگہ آپ تم اپنی دلیلیں دے رہے ہو، تو پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ، جو کہ روایات جو ہمیں بتاتی ہیں یہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے، چونکہ سرپرستی ان کے پاس تھی اور عربی زبان میں یہ رائج ہے کہ چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا قرآن مجید نے بھی باپ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ باپ نہیں تھے، یہ چچا تھے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا جنہیں تم پوجتے ہو میں ان سے یقیناً بیزار ہوں، یہ براء وہی برات ہے، تبرہ ہے کہ میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تم جنہیں پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ، سوائے اپنے رب کے سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ نے اس کو یعنی توحید پرستی کو ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا، باقی رہنے والی بات۔ اللہ نے ابراہیم کی نسل میں اس کو باقی رکھ دیا تاکہ وہ رجوع کرے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اور روایات میں اس سے بالخصوص مراد وہی توحید پرست ہیں کہ جو جاری رہے، اور پھر رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار کہ جنہوں نے نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی منحرف ہوئے، نہ کبھی گمراہ ہوئے، وہ محفوظ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کلمہ باقیہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اس کو قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو یہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ لوگ وہ اس توحید کے پیغام سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے معبود بنانے شروع کر دیے۔ وجہ کیا بنی؟ توجہ فرمائیں۔ بلکہ میں نے یعنی اللہ نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دی، یعنی ان پر نعمتیں دی، فراوانی کر دی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح بیان کرنے والا رسول آ گیا، حق آ گیا یعنی قرآن آ گیا، اور اس کو بیان کرنے والا روشن
ورسول مبین، واضح روشن ہمارا رسول آ گیا. یعنی میں ان کو مہلت دیتا رہا، ان کو میں نے پکڑ میں نہیں لیا، یہ خراب ہوتے رہے یہاں تک کہ حق ان کے پاس آ گیا قرآن کی شکل میں، اور رسول مبین ان کے پاس آ گیا. توجہ فرمائیے آگے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے. جادو کیوں کہتے تھے؟ چونکہ قرآن جو سنتا تھا وہ اس کی گرفت میں آتا تھا، تاثیر ہوتی تھی. تو پھر پبلک کو مس گائیڈ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب لوگ پوچھتے تھے اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ اتنی تاثیر کیوں ہے کلام میں؟ کہتے یہی تو تمہیں نہیں پتا، جادوگر، بڑا خطرناک جادوگر، بچ کے رہو. لہذا کہا کہ کانوں میں روئی ڈال، اس کی بات سن لی گئے کام سے. یہ جو اس کا کلام ہے وہ سنو نہیں. لا تسمعوا لهذا القرآن جو گزر چکا سورہ فصلت میں، والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اس قرآن کو مت سنو اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دیا کرو، لغویات بیچ میں ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ سکو. قرآن سنا جائے تو تم غالب نہیں آ سکتے. یہ کافروں کی پالیسی تھی. یہاں پر فرمایا کیا کہ کہنے لگے جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور یقیناً ہم نہیں مانتے اس کو. ہم جادو مان، ہم اس جادو کو نہیں مانتے. انا بہ کافرون، ہم اس جادو کا انکار کرتے. اور اس کے بعد اپنی بڑی خوبصورت بےہودہ دلیل پیش کی کہ یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. کافروں کی دلیل کیا ہے؟ دنیا دار، دنیا سے جن کی آنکھیں بھری رہتی ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی رسالت کو ریجیکٹ کرنے کی جو قرآن بیان کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا. یعنی رسول اللہ چھوٹے آدمی، کیوں چھوٹے ہیں؟ ایسے کوئی نہیں. جو قرآن نے باقی آیت میں بیان کیا، تیرا محل کیوں نہیں، تیرے سونے کے کنگن کیوں نہیں، تیرے مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں پراپرٹیاں کیوں نہیں، تیرے بینک بیلنس کیوں نہیں. تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے اللہ نے تجھے رسول بنایا؟ رجل عظیم، عظمت ان کی نظروں میں کیا ہے؟ یہ دو بستیوں سے مراد ایک مکہ اور ایک طائف. اس میں اتنے بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں جن کے لوگ آگے پیچھے لوگ ان کی بات سنتے ہیں، چلتے ہیں، بڑے شان و شوکت والے. اگر اللہ ان کو نبی بناتا تو لوگ ان کی بات بھی سنتے. آپ کی بات کس نے سننی؟ یہ دلیل دے رہے ہیں رسالت کو ریجیکٹ کرنے، کیونکہ پیسے نہیں. کہتے ان سجیسٹ کر رہے ہیں اللہ کی کس کو نبی بنائے، سجیشن دے رہے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح. یہ اللہ نے ان کو کہا ہوا تم تقسیم کرو گے، ان کے سپورٹ کر دیا. میں کس کو نبی بناؤں، کس کو مال دوں، کس کو نہ دوں، کس کو نبوت دوں، یہ تم یہ تقسیم کرتے ہو. اہم یقسمون رحمت ربک، تیرے رب کی رحمتوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں. فرمایا ہم نے دنیاوی زندگی کی معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کیا. یعنی نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ جس پر اترا رہے ہیں وہ بھی ہم نے تقسیم کی ہے. دنیا کا ایک نظام، ایک معاشرتی نظام چلانے کے لیے ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی تاکہ ایک دوسرے سے کام لے. معاشرے کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کچھ کام لینے والے ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں تاکہ ایک سیٹ اپ معاشرے کا وجود میں آتا ہے. یہ مال کی کمی، کوئی جاب کر رہا ہے اور مال زیادہ جس کے پاس ہے، مل کا مالک ہے، کمپنی کا مالک ہے، وہ جاب لے رہا ہے، یہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بلندی کا نہیں ہے. وہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تیرے رب کے پاس زیادہ اکرم یعنی زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا. لیکن اس معاشرے کا نظام چلانے کے لیے مثلا سارے کہتے میں نے تو سارے باس ہوتے، تو باس آرڈر جاری کرے، نیچے آرڈر اطاعت کرنے والا ہے ہی کوئی. سارے کہتے ہیں میں تو چیف آف آرمی سٹاف ہوں، تو پھر باقی کس نے کمانڈ لینی ہے؟ تو یہ جو اللہ نے نظام بنایا اس معاشرے کا، انسانوں کا معاشرہ بنانا تھا، اس میں کچھ نے کچھ کو کے لیے مثلا جاب کرنی تھی، کچھ کے نچلے درجات ہیں، کچھ کے زیادہ درجات ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، یہ بھی تقسیم ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے
جو یہ جمع کرتے پھرتے. یعنی یہ جو مال دنیا سمیٹنے کے پیچھے، اور جس کے پاس مال دنیا سمجھ رہے نبی بھی اسی کو ہونا چاہیے، تیرے رب کی رحمت خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس چیز سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. اور جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ مال دنیا جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. اور اتنا مال دنیا ان کے دلوں میں کھب گیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت بھی اسی کو ملتی ہے جس کے پاس مال ہو. یعنی ان کا سارا کرائٹیریا کیا ہو گیا؟ مال ہو گیا. اب اگلی جو آیت ہے وہ آپ توجہ سے سنیں کہ مال پرستوں کو اللہ تبارک و تعالی اس مال کی محبت کو خداوند عالم کس نگاہ سے دیکھتا ہے. قرآن مجید آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا، یعنی اگر ایسا نہ ہو جانا ہوتا کیا؟ اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک ہی جماعت بن جائیں تو ہم رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی سے بنا دیتے. یعنی ابھی تو وہ ٹائلیں لگا رہے ہیں نا، ٹائلیں مت لگاؤ، چاندی لگاؤ. لیکن ہم نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو ضعیف ایمان والے ہیں تو وہ تو پھر سارے ہی ادھر چلے جاتے، کہتے جو اللہ کا منکر ہے اسی کو سب کچھ مل رہا ہے تو ہم بھی خدا کو چھوڑے ادھر چلے جائیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا. اگر یہ نہ ہو جانا ہوتا کہ سارے ہی ادھر دوڑ پڑے تو ہم یہ جو مال پرست ہیں ان کو اور دے دیتے، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں جس پر یہ چڑھ چڑھ کے اوپر جاتے، اور مراد بلند عمارتوں پہ چڑھنا ہے، تو وہ سیڑھیاں بھی ان کی چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان تختوں کو جس پر تکیہ لگا کے وہ بیٹھتے ہیں. آج کل آپ مطلب بڑے بڑے شاہانہ صوفے لے لیں، اور بڑے بڑے مثلا صوفہ کم بیڈز لے لیں، یا جو بھی لے لیں مثلا، ٹھیک ہے نا، اس کو لے لیں. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ابھی لکڑی کے بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں سونے کے بناؤ، چاندی کے بناؤ. لیکن یہ ہم نے کیا نہیں کہ اگر ہم سب کافروں کو یہ دینا شروع کر دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی کافر ہوتے ہیں تاکہ سارا ملے. مال پرستی لوگوں کو اس طرح نہ اندھا کر دیتی، لہٰذا ہم نے سب کافروں کے ساتھ یہ نہیں کیا. مال اتنی مطلب مال، محبت مال انسان کو اتنا وہ کر دیتی. اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان کے تختوں کو جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے کے بنا دیتے، جبکہ یہ سارا کا سارا صرف دنیاوی زندگی کی متاع ہے اور کچھ بھی نہیں، آگے کچھ بھی نہیں جائے گا. اور آخرت تیرے رب کے پاس صرف اہل تقوی کے لیے. والآخرت عند ربک للمتقین، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. آخرت کس کے لیے؟ صاحبان تقوی کے لیے. مولا کائنات کی وصیت، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور خود اپنے نفس کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اللہ کے تقوی کی. اور یہاں پر بھی قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو بس متقین سے قبول کرتا ہے. جو تقوی نہیں ہے جس میں، اس کا عمل بھی قبول نہیں. جس عمل کی بنیاد تقوی نہیں وہ قبول نہیں. قرآن کی آیت ہے انما، صرف اور صرف یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ من المتقین. یعنی عمل کرنا کافی نہیں ہے، مبنی بر تقوی. اور تقوی یعنی وہی خلوص، اللہ کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس بنیاد پر خداوند عالم قبول کرتا ہے، ورنہ لوگ قبول نہیں کرتے. جیسے قرآن فرماتا ہے حج میں قربانی کا تذکرہ کر کے قربانی تم نے کرنی ہے، وہاں فرماتا ہے اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. یعنی جو، ورنہ تو یہ نہیں کہ اللہ کے اوپر آسمان پہ جانا ہوتا ہے، مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ کہ خدا نے جس چیز کا تمہیں اجر دینا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ نہ ان کے گوشت ہے نہ ان کے خون ہے، وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہارا تقوی ہے، اس پر تمہیں ملے گا اجر. ورنہ یہ نہیں ہے کہ جس نے 100 جانور، ہو سکتا ہے کوئی 1000 جانور ذبح کر دے لیکن ریاکاری کر رہا ہو، اللہ ضائع کر دے، اس کو نہیں دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اتنے بھی نہ ہو کہ 1 جانور ذبح کر سکے، اس کی حسرت پر ہی اللہ اس کو اجر دے دے. جیسا روایات میں یہ بات ملتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے.
اور جو بھی اب یہ سارا کہ مال نے تمہیں اتنا کر دیا کہ تم اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہو کہ مال نہیں ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی کسی بڑے مالدار کو ہونا چاہیے اور وہ عظیم ہے تمہاری نظروں میں. تو اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ اصل میں تم رحمان کی یاد سے بھول گئی ہے تم، اور تمہارے نظریات اس وجہ سے غلط ہو گئے اور اپنے غلط نظریات کو تم صحیح سمجھتے ہو. اب توجہ فرمائیے گا کہ قرآن کی تمام آیات قابل توجہ ہوتی ہیں. یہ ایک بہت جو ہر انسان جس میں مبتلا ہے اور معرض خطر میں ہے وہ بیان کر رہا ہے. آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو بھی رحمان کی یاد سے کنارہ کشی کرتا، یعنی اللہ کو بھول جاتا، خدا کو یاد نہیں رکھتا اپنے امور میں، اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے. یعنی جیسے ہی خدا دل سے نکلا، یعنی غفلت خدا کو چھوڑا اور چکروں میں پڑ گیا، ساتھ کون مشورہ دینے کے لیے آ جاتا ہے؟ اسسٹنٹ، مشیر خاص ابلیس. ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، کمپینین، قرین، کمپینین، ساتھ ساتھ رہنے والا. اور وہ شیاطین پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں راستے سے، یعنی حق کے راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے. یعنی شیطان ان کو روک لیتا ہے لیکن فلسفے بڑے سکھا دیتا ہے، بڑی بڑی باتیں سکھا دیتا ہے، بڑی دلیلیں. جیسے کافر کہہ رہے تھے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی اپنی طرف سے بڑی محکم دلیل دے رہے تھے کہ اللہ نے اگر ہدایت ہی کرنی تھی کسی سیٹھ کو دیتا تاکہ اس کی بات سنتے لوگ، آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ لہٰذا اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا. جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن کچھ کافروں سے پوچھے یہ تم غلط بات کرو، وہ کہیں گے ہم جیسے سمجھدار غلط بات کر سکتے ہیں، ہم صحیح بات کر رہے ہیں. تو یہاں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو یاد، یہ آتا کہاں سے شیطان؟ جب ہماری افکار میں، ہماری باتوں میں، ہمارے اعمال میں خدا نہ ہو، خدا کی یاد نہ ہو، خدا کی رضا ناراضگی ملحوظ نہ رکھے، پھر شیطان آ جاتا ہے. یہ قرآن قاعدہ بتا رہا ہے. وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا تو کام ہے حق کے راستے سے روکنا. وہ روکتا ہے لیکن ایسی ٹیکنیکس کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ سمجھدار تو ہے ہی کوئی نہیں جو گمراہ ہوا ہوتا. لہٰذا آپ کسی ایتھیسٹ سے ملاقات کریں، وہ کہے گا مجھے سارا پتہ ہے، مجھے سارا پتہ ہے، میں سارا پڑھا ہوا ہے، میں پتہ ہے، بڑے گہری باتوں کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اللہ کوئی نہیں. حالانکہ بےہودہ بات کر رہا ہوں، کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس اللہ کے نہ ہونے کی. ٹھیک ہے، لیکن آپ فلسفہ سنیں، باریک بینیاں سنیں، پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئے گا. ٹھیک ہے، سیدھی بات کی طرف نہیں آئے گا، غلط بات جہاں ملے وہاں پہنچ جائے گا. یہ وہ جسے قرآن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں سے خدا کی یاد نکل گئی. جب نکل گئی پھر شیطان گھستا ہے اور وہ ایسے گمراہ کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی یہ جو گمراہ ہوا تھا، یاد خدا سے غافل ہوا تھا، پھر شیطان نے اسے گمراہ کیا اور یہ سمجھتا رہا میں تو بڑا زبردست فلسفی ہوں، میرے سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں. یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان، تیرے سے کون مراد ہے؟ شیطان. اس دن پتہ چلے گا کہ یہ جو دوست بنے ہوئے تھے، مشورے دے رہے تھے، انہوں نے بیڑا غرق کیا. محفل ہی اتنی بری تھی کہ دوسری طرف سوچ ہی نہیں جاتی تھی، ہر وقت یہی دوست ہے، یہی باتیں کرتے تھے. اس خراب کمپنی نے، شیاطین الجن والانس، ٹھیک ہے نا، من الجنۃ والناس، انہوں نے میرا بیڑا غرق کر دیا. تو اس دوست کو دیکھ کر یہ کیا کہے گا کہ کیونکہ اس دن تو شیطان کو بھی دیکھیں گے سارے، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرقین کا فاصلہ ہوتا. مشرقین کہتے ہیں مشرق اور مغرب کو، اس کو دونوں کو مشرقین کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ گویا کہ سب سے بڑی لمٹ ہے جو اس وقت بولی جاتی تھی کہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے، چونکہ دنیا کے دو کنارے، ایک مشرق کہلائے گا، ایک مغرب کہلائے گا. اتنا قرب تھا، دنیا میں گزارا ہی نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کے بغیر. اس دن کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان. میں نے تیری شکل ہی نہ دیکھی ہوتی کبھی، تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا. تو کتنا برا ساتھی ہے. فبئس القرین، تو نے کیا کہاں پہ لا کے مجھے کھڑا کر دیا. دین اسلام نے دوست کی سلیکشن پر احادیث میں بھی بہت زیادہ احتیاط کا
چونکہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے اپنے کمپنی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس دن کہے گا کہ یہ کتنا برا ساتھی۔ اب اللہ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ اور کیونکہ تم نے ظلم کیا ہے تو آج یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے گی کہ تم اس عذاب میں اکٹھے ہو، مشترک ہو۔ یہ بات کیا کہنا چاہتا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ یہ گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اور ہٹ ہوگی ان پر کہ تم جب دنیا میں ایک پھنس جاتا تھا تو دوسرا فوراً پہنچ جاتا تھا، تیسرا سارا گینگ پہنچ جاتا تھا، کوئی ادھر ٹیلی فون کر رہا ہے، کوئی رشوت دے رہا ہے، بندہ چھڑوانا ہے ہمیں، یہ بندہ نہ پکڑا جائے۔ جیسے آج کل بھی کرپٹ پکڑا جاتا ہے نا تو کبھی رپورٹیں چینج کر دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں، کبھی پیسے دے دیتے ہیں، فلان سب کچھ کرتے ہیں۔ کہا اس وقت تم مشترک ہو جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے اور تمہیں فائدہ ہو جاتا تھا۔ آج تمہیں یہ اکٹھے ہو نا جہنم میں، اب کرو رپورٹیں بدلواؤ، مطلب گواہیاں بدلا دو، ریکارڈ چینج کروا دو، سفارش کرا دو، ایس ایچ او کو فون کراؤ، ڈی ایس پی سے کراؤ، آئی جی سے کراؤ، کس سے کراتے کراؤ فون۔ یہ گزرا ہے سورہ صافات میں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو ایک دوسرے کو کہیں اکیلا چھوڑتے ہی نہیں تھے، پہنچ جاتے تھے اور کہتے جب تک میں ہوں تجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بے فکر زبان نہیں کھولنی، کچھ دن صبر کرنا اور میں تجھے چھڑا لوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج تم ایک دوسرے ساتھ ساتھ ہو لیکن ہیلپ ہی نہیں کر رہے۔ یہ وہ ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، ہرگز تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، اِذ ظَلَمْتُمْ، کیونکہ تم نے ظلم کیا دنیا میں، خرابیاں نافرمانیاں کیے، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ کہ تم عذاب میں اب مشترک ہو، اب اکٹھے ہو، ساری گینگ اکٹھی ہے، کر لو جو کرنا ہے، نکلو یہاں سے۔ آیت نمبر 40، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعبیرات یعنی الفاظ اور جملوں کا انتخاب بہت بلیغ ہے۔ بلیغ یعنی جو انسان کو پہنچتا ہے، اللہ اندر تک پہنچ جاتا ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ یعنی جس کو اتنا زیادہ غرق ہے مال کی محبت میں کہ اس کے ہر چیز کا معیار مال ہے، حتیٰ کہ آپ کی نبوت کا بھی، آپ نبی نہیں کیونکہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، ان بہروں کو آپ سنائیں گے؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، بہروں کو سنائیں گے؟ باطل گویا کہ سن کے اثر لے کے لغویات کا، حق کے معاملے میں گویا کہ کان بہرا ہو جاتا، سنتا ہی نہیں، مزہ ہی نہیں آتا اس کو، لطف ہی نہیں آتا، ان سے نہیں ہوتا اس کو۔ تو اس کو اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ بہروں کو سنائیں گے، جبکہ یہ بہرے نہیں تھے، سنتے تھے۔ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو، اور اسے جو کہ واضح گمراہی میں پڑا ہوا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، اس کا آپ کیا علاج کریں گے؟ وہ مریض جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے الٹا لڑتا ہے، جو اسے کہے تو مریض ہے اس سے لڑ پڑتا ہے، اس کو آپ تین فرمائیں، ایک آپ بہروں کو سنائیں گے، دوسرا اندھوں کو دکھائیں گے، اندھوں کو آپ رہنمائی کریں گے یہ راستہ ہے، اندھا نہیں دیکھے گا، اس کا راستہ نفس پرستی ہے، اس کا گائیڈ کوئی اور ہے، اس کو آپ نہیں دکھا سکتے، اور وہ کہ جو کھلی گمراہی میں ہے اے رسول آپ اسے راستہ دکھا سکتے۔ توجہ فرمائیں، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کی مخالفت کرے، تنگ کرے، اینڈ کیا ہے؟ دو صورتیں، پس اگر ہم آپ کو اٹھا لیں، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں ان سے پہلے، تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے، تو بھی ہم بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، کافر بچیں گے نہیں۔ أَفَإِن مِتَّ، قرآن کہتا ہے اے رسول اگر آپ کو موت آ گئی، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں مر جائے گا تو یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی مریں گے۔ تو فرما رہا اللہ کہ کیا پس اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو بھی یقیناً ہم ان سے انتقام لیں گے، انتقام لینے والے ہیں، یا آپ کی زندگی میں ہی
آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان کا عذاب ہم دکھا دیں آپ کو. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ وسلم. یا آپ کی زندگی میں ہی آپ کو دکھا دیں کہ ہم کیسے ان کو عذاب دے رہے ہیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو یقیناً ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں. دونوں ہمارا اختیار ہے. اللہ اصل بادشاہ فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو آپ کو پہلے موت دے دوں، لے جاؤں، اور پھر بھی میں ان سے بدلہ لوں گا، اور چاہے تو اگر میرا یعنی میری مرضی ہو، مشیت ہو، تو میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب کروں، اس پر بھی میں قدرت رکھتا ہوں. تو یہ دونوں باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل مرضیوں والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اگلی آیت پھر متوجہ ہونے والی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، میں انہیں عذاب دے دوں ابھی یا ان کو بعد میں عذاب دے دوں، وہ میرا کام ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، آپ تمسک کیجئے، تھام لیجئے. اور یہ وہی ہے کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لفظ وہی ہے، مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا. اب آپ تمسک کا معنی سمجھ لیں. اے رسول، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن، اس سے تمسک کیجیے. یعنی یہ قرآن، اس سے رسول اللہ کو بھی تمسک کرنا، رسول اللہ کو بھی اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلنا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے پیچھے چلنا، یعنی اللہ کے پیچھے چلنا، کیونکہ اللہ بول رہا ہے، اللہ کا کلام. جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن، اس سے تمسک کیجئے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر. جس نے وحی کیا قرآن وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں، یہ گمراہ ہیں جو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اور یقیناً آیت نمبر 44، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. یہ قرآن یقیناً آپ کے لیے اے رسول اور آپ کی قوم کے لیے، ذکر لک ولی قومک، ذکر نصیحت، یاد دہانی، آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. سوف تسألون، اور بہت جلد آپ سب سے سوال کیا جائے گا. یعنی اس قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول سے بھی سوال کیا جائے گا، یہ آیت کہہ رہی ہے، اور رسول اللہ کی قوم سے بھی اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سورۃ الاعراف ہے ظاہراً، اس کے آغاز میں ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہ جو ہے لَنَسْأَلَنَّ، یہ 3 تاکیدیں بار بار، یعنی حتماً 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 ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور حتماً 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 ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ اور یقیناً اے رسول یہ قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ، اور بہت جلد، تُسْأَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں. میں آپ ہر ایک، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے قرآن کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہ ہو کہ یہ قرآن تھا تیری زندگی میں، کیا کیا تو نے اس قرآن کے ساتھ. قرآن کے لفظوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. جو قرآن نے کہا ہونا وہ ہونا ہے. قرآن کریم کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ رکھا تھا، اس قرآن کی تیری زندگی میں کیا اہمیت. تو میں بھی تیار ہو جاؤں، آپ بھی تیار ہو جائیں، تیاری کر لیں. اس دن کسی کو اصلاح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آج وہ کام کر سکتے ہیں کہ کل اس سوال کا صحیح جواب، کم از کم پاسنگ نمبروں والا، بہت ہائیسٹ نمبر نہ لیں، کم از کم پاسنگ مارکس تو لے لیں، خدا نخواستہ فیل نہ ہو جائے. ایسا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ ہو کہ آج اگر جب مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اکثریت کا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے. میں ریپیٹ کر دوں ایک بات جو میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کی تھی، اکثر کرتا ہوں، اور چونکہ یہ ریکارڈ ہو کے بھی محفوظ ہو رہا ہے
تاکہ انشاءاللہ سننے والے بھی دیکھنے والے سے استفادہ کریں. اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام سمجھنے کے لیے کوئی کتاب آ کر آپ سے مانگے اور کہے لیکن کتاب مجھے ایسی دو اسلام کو سمجھنے کے لیے جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہو، سب مانتے ہو اس کتاب کو، کیونکہ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی کتاب دیں گے اس کو سجیسٹ کریں گے؟ قرآن کریم. ایسا ہی ہے نا، کوئی اور کتاب نہیں ہے جس پہ سب کا اتفاق ہو. ٹھیک ہے، قرآن دیں گے آپ. وہ پلٹ کر آپ سے سوال کرے کہ آپ کا شکریہ جو آپ مجھے قرآن دے رہے ہو، اسلام کو سمجھنے کے لیے میری ہیلپ کر رہے ہو، لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ میں پڑھ کے اسلام کو سمجھوں، اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھوں جو کتاب مجھے دے رہے ہو، تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے؟ بہت کم کوئی ہوگا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے ملے گا کہ جو اس کو کہہ سکے کہ میں نے بھی اسلام اس قرآن کو پڑھ کے، کہیں گے سن کے سیکھے، سن کے سیکھے. حالانکہ اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا؟ اصول کافی کے مقدمے میں شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث لائی ہے. کیا فرمایا؟ کہ امام نے فرمایا من اخذ دینہ من کتاب اللہ عز وجل و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ پڑھو کتاب، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتے ہیں، جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے نبی کی سنت سے، اور سنت اللہ کے نبی کی اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار اس سنت کے صحیح بیان کرنے والے، جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، زالت الجبال قبل ان یزول، پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں گے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، اتنا مضبوط دین ہوگا اس کا. کوئی چلنے والی ہوا، آندھی، کوئی چکنی چپڑی باتیں، کسی کا شعر، کسی کی سر، کسی کی تال اس کو اپنے دین سے نہیں ہٹا سکے گی. وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، اور جس نے لوگوں کے منہوں سے سن کے دین اکٹھا کیا ہوا بنایا ہوا ہے، رَدَّتْهُ الرِّجَالِ، لوگ اس کو دین سے مردود بھی کر دیں گے، دین سے باہر نکال دیں گے، چونکہ اس کا معیار ہی کوئی نہیں. یہ بھی سنا ہے، یہ بھی سنا ہے، یہ بھی سنا ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کس پہ چیک ہوگا؟ قرآن پہ چیک ہوگا، قرآن پہ چیک ہوگا، اور قرآن کے سائے میں سنت رسول پہ چیک ہوگا. جیسا کہ اہل بیت اطہار نے، رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کاش ہم ادھر ادھر کی رہنمائیوں کی جگہ جو سب سے بہترین رہنما ہے اور جو ہم رٹ لگاتے ہیں کہ ان سے بڑے رہنمائی کوئی نہیں، ان کی رہنمائی لے لیں دین سمجھنے کے بارے میں. لیکن کرے گا وہ جو سنجیدہ لے، صرف ورنہ ہم ثواب لیتے چلے آ رہے ہیں اور ثواب لیتے چلے جائیں گے، اور قرآن مجید یوں ہی معاشرے میں اس کو پڑھنے والے کم رہیں گے. پس آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے یعنی قرآن، اس سے تمسک کریں، آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا. اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے سوال کر لیجئے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ معبود بنائے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ سوال کر لیجئے. اور ہم نے موسیٰ کو، اب ان میں سے ایک نبی کی مثال دی جا رہی ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا. پس موسیٰ نے ان سے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. رسول کا معنی ہوتا ہے جسے بھیجا گیا، پیغام دے کے بھیجا گیا. میں رب العالمین کا رسول ہوں. پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، حضرت موسیٰ کا مذاق اڑانے لگے. اللہ نے بھیجا اور یہ لوگ مذاق اڑانے لگے. تو آیت نمبر 47 سورۃ الزخرف پر ہم آج کے درس کو انشاءاللہ تمام کرتے ہیں. کل خداوند عالم نے زندگی اور توفیق دی بحق محمد و آل محمد، انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم قرآن کریم کو اور سنت رسول اللہ اور اہل بیت اطہار پر عمل کرنے کی، اسے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی
اور اس کے مطابق زندگیاں اپنی گزارنے کی، اور زندگیاں اگر ویسی نہیں ہیں تو اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولادوں کی، ان کی زندگیوں میں بھی قرآن مجید اور تعلیمات محمد و آل محمد ان کے لیے اہم بنا کر پیش کرنا، تاکہ وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ پروردگار عالم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔